تو احتجاج تو ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ مسلم لیگ نون جتوایا گیا ہے، مسلم لیگ نون کی سیٹیں کم ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے، ایک حلقے میں جشن منا رہی ہے، دوسرے حلقے میں احتجاج کر رہی ہے. آزاد سے بات ہوئی ہے ان آزاد امیدواروں سے؟ سب سے رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دو دن میں وہ بھی اپنی پوزیشن واضح کریں گے. السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد. ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد تمام تر سیاسی جماعتوں نے حکومت سازی کے لیے سر جوڑ لیا ہے. بلوچستان میں بھی حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ اس وقت اپنے عروج پر جا پہنچا ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کوئٹہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 263 سے کامیاب ہونے والے امیدوار جمال شاہ کاکڑ. جی، سب سے پہلے تو وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ. سر، یہ بتائیے گا کہ آپ اس حلقے سے انتخابات میں آپ نے حصہ لیا اور کامیاب ہوئے جو بلوچستان کے ٹف ترین حلقوں میں سے قومی اسمبلی کے ایک ہے. اس سے محمود خان اچکزئی بھی کھڑے تھے، لشکری رئیسانی بھی کھڑے تھے. تو اتنے بڑے بڑے برج آپ نے کیسے گرائے اور لوگوں کو کیا کہا کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دے کر کامیاب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہم سے. دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے میں جب پارٹی پہ اچھے حالات نہیں تھے تو میں پارٹی کو یہاں لیڈ کر رہا تھا. یہاں مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر تھا، اس وقت بھی صوبائی جنرل سیکریٹری ہوں. تو جب PDM کی تحریک تھی یا مہنگائی کے خلاف تحریک تھی تو ہم نے کوئٹہ میں بہت بڑے ریلیاں نکالی تھی. اور پھر جب میں یہاں پہ پارٹی نے اعتماد کیا، جب میں نواز شریف صاحب باہر سے آئے پاکستان تو سب سے پہلے انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا. تو پبلک کی میاں نواز شریف سے بہت پیار تھا کیونکہ لوگ مہنگائی سے بہت تنگ تھے. میاں صاحب کا جو 2013 سے 2018 تک جو دور تھا لوگوں کو وہ یاد آ رہا تھا. تو ایک تو وہ وجہ بھی تھی. دوسرا یہ کہ پھر یہاں پہ جب میں نے الیکشن لڑا تو یہاں پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے اور یہ آزاد امیدوار تھے یا دیگر پارٹیوں سے ناراض امیدوار تھے جو صوبائی پہ کھڑے تھے، انہوں نے سب نے NA پہ مجھے سپورٹ کیا تھا. تو یہ وجوہات ہے، حالانکہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے دوست تھے، اجی لشکری صاحب ہمارے دوست تھے. پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی جمعیت علماء اسلام نے بھی حمایت کی تھی اور نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی حمایت کی تھی. ہوا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ خود بھی بہت بڑی پرسنالٹی ہے اور جب یہ 2 بڑی قوتوں نے بھی ان کی حمایت کی تھی. لیکن پبلک چونکہ مہنگائی سے تنگ تھی اور وہ نواز شریف صاحب کو ہی نجات دہندہ سمجھ رہے تھے اس مہنگائی سے، اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے وہ نواز شریف صاحب اعتماد کر رہے تھے، تو ان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا. صوبے بھر میں اس وقت ایک آواز بہت زیادہ بلند ہو رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں اس وقت بھی کوئٹہ میں دھرنا دیے بیٹھی ہیں. اس کے علاوہ چمن، قلعہ عبداللہ اور بلوچ بیلٹ میں بھی احتجاج جاری ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اصل میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور دھاندلی کا حوالہ دیا تھا اور تاثر یہ دیا تھا کہ بلوچستان میں تمام لوگ احتجاج پہ ہے. یہاں تک اس کی بات صحیح ہے، احتجاج شروع ہے، لیکن احتجاج مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے. کیونکہ اب NA جو تازو کلاسپلا شیرانی پہ وہاں پہ خوشحال کاکڑ کا انوسمنٹ ہوا تھا، بعد میں اس کا رزلٹ پتہ نہیں کیسے چینج ہوا اور پھر وہ GOA کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب قرار دیا گیا. تو وہاں جو روب اور کوئٹہ کا مین شاہراہ ہے وہ بند ہے. تو وہ احتجاج مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے. پشین میں جو تمام پارٹیوں نے مل کے احتجاج کیا وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود کھڑے تھے. تو وہاں پہ بھی پارٹیوں کا یہ گلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں جیتے، اس کو جتوایا گیا. تو وہاں پہ بھی ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. کلات سوراب کا جو حلقہ ہے وہاں پہ غفور حیدری صاحب کو جو جتوایا گیا وہاں پہ بھی BNP مینگل اور دیگر پارٹیاں احتجاج کر رہی ہے، وہ بھی GOA کے خلاف ہے. اور یہاں پہ PB1 روب، PB2 روب، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. میٹھا خان کاکڑ، شاہ زمان کاکڑ، جعفر خان مندوخیل، وہ بھی ان کے خلاف ہو رہا ہے احتجاج. اور یہاں پہ چاغی والا سیٹ پہ جو سردار فتح محمد حسنی صاحب لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ بھی GOA کو سیٹ ملا ہے، تو وہاں پہ بھی GOA کے خلاف احتجاج ہے. مجیب حسنی وہاں سے
وہاں سے پی بھی میں بھول گیا ہوں، وہاں پہ بھی ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ تو دراصل احتجاج بلوچستان میں ہے، لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور باقی این اے کوئٹہ کا 264 وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، بی ایم پی مینگل اور مسلم لیگ نون احتجاج کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ این اے 262 پہ ایک آزاد امیدوار کامیاب ہو گیا، وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ تو احتجاج تو ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ مسلم لیگ نون جتوایا گیا، مسلم لیگ نون کی سیٹیں کم ہوئی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ بلوچستان میں تھا 16 سیٹیں، اور اب ہمیں ابھی تک 10 ملے ہیں، 10 سیٹیں ملی ہیں۔ تو ہم تو خود زیر عتاب ہے ہم، لیکن چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ سب نے مل کر پاکستان کو اس دلدل سے اور مہنگائی سے نکالنا ہوگا۔ اور اگر ہم ان احتجاجوں میں پڑے رہے تو آلریڈی پبلک پس رہا ہے۔ اب آپ پبلک سے پوچھیں کہ روڈ بند ہے، احتجاج ہو رہے، پبلک کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ووٹ دیا سب کو۔ یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں بھی ایک آزاد امیدوار ہے جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ تھا، وہ جو ہے وہ کافی تنقید کر رہے کہ آپ کو راتوں رات جتایا گیا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ مسلم لیگ نون جتوایا گیا، مسلم لیگ نون کی سیٹیں کم ہوئی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ بلوچستان میں تھا 16 سیٹیں، اور اب ہمیں ابھی تک 10 ملے ہیں، 10 سیٹیں ملی ہیں۔ تو ہم تو خود زیر عتاب ہے ہم، لیکن چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ سب نے مل کر پاکستان کو اس دلدل سے اور مہنگائی سے نکالنا ہوگا۔ اور اگر ہم ان احتجاجوں میں پڑے رہے تو آلریڈی پبلک پس رہا ہے۔ اب آپ پبلک سے پوچھیں کہ روڈ بند ہے، احتجاج ہو رہے، پبلک کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ووٹ دیا سب کو۔ یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں بھی ایک آزاد امیدوار ہے جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ تھا، وہ جو ہے وہ کافی تنقید کر رہے کہ آپ کو راتوں رات جتایا گیا اور دراصل ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، ان کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا، اسی وجہ سے تفصیل بتا دیا۔ اگر ایک حلقے میں ہمارے خلاف یہ الزام لگ رہا ہے تو جو میں نے گن کے بتایا وہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف یہ الزام لگ رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس تاثر کو میں رد کر رہا ہوں کہ اگر احتجاج ہے تو آپ کی پارٹی اور آپ کے خلاف زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے، ایک حلقے میں جشن منا رہی ہے، دوسرے حلقے میں احتجاج کر رہی ہے، ماحول اس طرح بنا ہے۔ اسی امیدوار کے جو این اے 262 ہے وہاں پہ جشن منا رہے ہیں، اور یہ پارٹی اس حلقے میں احتجاج کر رہی ہے۔ اسی طرح پشتونخوا میں پہ وہ قلعہ اللہ سیٹ میں جشن منا رہا ہے، یہاں پہ احتجاج کر رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی چمن میں احتجاج کر رہی ہے، اور کوئٹہ میں جو بازی کالکا ہے وہاں جشن منا رہا ہے۔ تو ایک عجیب سا صورتحال ہے، کسی ایک پارٹی کو آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ اب موقع ہے کہ جو ہوا سو ہوا، اور اب پاکستان اور پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام ان احتجاجوں کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب آگے بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت بنے گی تو پاکستان میں بہتری آئے گی، کیونکہ آئین کے تحت جب انتخابات ہوتے ہیں اور پھر انتخابات کے بعد جب منتخب حکومتیں بنتی ہے تو انشاءاللہ مسائل وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ وفاق میں تو لگ بھگ معاملات جو ہے وہ طے پا گئے ہیں، مسلم لیگ نون متوقع طور پر وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس کہ بلوچستان پیپلز پارٹی کو ملے گا؟ کیونکہ ذرائع سے تو یہ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں۔ اصل میں میرے خیال میں کہ اصولی طور پہ تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مل کے حکومت بنائیں گے، اور تمام اسٹیک ہولڈر اور سیاسی فارمولے یہ ہوتے ہیں کہ جس صوبے میں یا جہاں پہ جس اسمبلی میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہو، لارجسٹ پارٹی ہو، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ تو وفاق میں تو نون کا ہے، پنجاب میں نون کا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو لارجر حصت حاصل ہے۔ بلوچستان میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم 10 پہ ہے اور پیپلز پارٹی 11 پہ ہے۔ اب 4 5 6 آزاد ارکان ہیں، اب اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم لارجسٹ پارٹی بنیں گے۔
تو پھر اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ جو لارجسٹ پارٹی ہوگا لیڈ وہی کرے گا. آزاد سے بات ہوئی ہے ان آزاد امیدواروں سے؟ سب سے رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دو دن میں وہ بھی اپنی پوزیشن واضح کریں گے. اگر ہم لارجسٹ پارٹی بن گئے تو پیپلز پارٹی تو ساتھ ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی، لیکن لیڈ پھر مسلم لیگ نون کرے گا. اگر ہم لارجسٹ پارٹی ثابت نہ ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ کیا جام کمال صاحب ہوں گے یا کوئی اور چہرہ ہم دیکھیں گے؟ یہ مینڈیٹ صرف قائد محترم نواز شریف صاحب کو حاصل ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. سیاسی حلقوں میں تو یہ معاملہ گردش کر رہا ہے کہ جام کمال صاحب ایک مضبوط امیدوار اس وقت بھی ہیں اگر آپ کے ساتھ آزاد نہیں بھی آتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جام کمال صاحب کی کوئی مستحکم پوزیشن یہاں پہ ہے؟ جام کمال صاحب بہت سینئر آدمی ہے، بہت ایکس چیف منسٹر رہا ہے، ایک وفاقی کی وزیر رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن چیف منسٹر کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اچھا، ایک آخری سوال، قومی اسمبلی کا آپ حصہ ہوں گے، ان قریب آپ ایوان میں جائیں گے، بالخصوص کوئٹہ کی عوام جس حلقے سے آپ منتخب ہوئے ہیں وہ گزشتہ انتخابات میں بھی کافی مایوس رہے کہ جنہوں نے پچھلی دفعہ یہاں سے انتخابات جیتے انہوں نے پھر دوبارہ رخ نہیں کیا 5 سال کے لیے. آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے اور کیا آپ نے سوچا ہے؟ اگر ہر انسان کا اپنے کل معلوم کرنا ہو تو اس کا پرسوں آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں یہاں کا اسپیکر رہا ہوں، بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ لیے، اور میں انشاءاللہ ابھی کیا بات آپ کو بتاؤں، باتوں سے نہیں عمل سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی، ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور حلقہ 263 سے کامیاب ہونے والے امیدوار جمال شاہ صاحب. ان کا بتانا تھا کہ بلوچستان میں اگر نون لیگ جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو وزیر اعلیٰ کا مینڈیٹ صرف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہوگا.